بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پر آج بیت المقدس موجود ہے وہاں پر کس نبی کا خیمہ ہوا کرتا تھا؟ وہ کون سے نبی تھے جو اپنی وفات کے بعد بھی 1 سال تک کھڑے رہے؟ کیا جن واقع ہی میں دیمک کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ فانی یوٹیوب چینل۔ معزز دوستو، ملک شام میں آج جس جگہ پر بیت المقدس موجود ہے، ٹھیک اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ ہوا کرتا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ٹھیک اسی جگہ پر بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں یہ عمارت پوری نہ ہو سکی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت آن پہنچا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 13 سال کی عمر میں پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی ہر چھوٹی چیز سے لے کر دنیا کی ہر بڑی چیز پر حکمرانی کی، یہاں تک کہ تمام جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگا دیا اور یہ تعمیر کئی عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، لیکن بیت المقدس کی تعمیر ابھی بھی مکمل نہ ہو سکی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے مولا، میری موت جنوں پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر اسی طرح جاری رہے اور جنوں کا جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آپ عبادت کرتے کرتے ہی وفات پا گئے، مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کے آپ زندہ کھڑے عبادت کر رہے ہیں برابر اپنے کام میں مصروف رہے۔ ناظرین گرامی، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وفات کے 1 سال بعد تک بھی کھڑے رہے، لیکن جنوں کو آپ کے اس طرح کھڑے رہنے پر شک اس وجہ سے نہ ہوا کیونکہ وہ بارہا بار دیکھ چکے تھے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو 1 یا 2 ماہ کے لیے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا پتہ اس طرح چلا کہ بحکم الہی سے دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا۔ عصا کے گر جانے کے بعد آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو آپ کی وفات کا پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ سبا میں اس طرح بیان فرمایا۔ پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت بھی کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس طرح ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جن واقع ہی میں دیمک کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ اس سارے واقعے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو سارے جن آزاد ہو گئے۔ پھر تمام شیاطین نے دیمک کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچایا ہے۔ تو اس وقت شیاطین نے دیمک سے کہا کہ اگر تو کھانا کھاتی ہوتی تو ہم تیرے لیے بہترین اور پاکیزہ کھانا لایا کرتے، لیکن تو کھانا نہیں کھاتی، البتہ ہم تیرے لیے مٹی اور پانی حاضر کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ دیمک جس جگہ میں بھی ہوتی ہیں، شیاطین اس کے پاس مٹی اور پانی شکرانے کے طور پر لاتے ہیں، اگرچہ وہ کسی لکڑی کے درمیان موجود ہی کیوں نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی دلچسپ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔